ٹیکس چوری ایک سنگین جرم ہے۔ وطن عزیز میں یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ اس کی سنگینی کا احساس بہت کم پایا جاتا ہے۔ پاکستان کا پریس گو کہ قومی سوچ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ عام خیال ہے کہ ٹیکس چوری جیسے حساس معاملے میں وہاں سے بھی ابھی تک کچھ ہونا لازم ہے۔ سوال ہے کہ کیا ملک کا یہ باشعور طبقہ کیا اس خیال سے متفق بھی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں فرح سعدیہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قومی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قومی شعور کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ شعور ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم پہ کیا فرض ہے اور جو فرض ہے اس کو ادا کرنا کس درجے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے جب ٹیکس کی ادائیگیوں کے معاملات ہوں تو وہاں پر نہ تو ہمارے اندر یہ قومی شعور پایا جاتا ہے اور نہ ہی پھر ہم اسے اپنا فرض سمجھ کر اس قومی فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک ہمارا قومی مسئلہ بن گیا۔ نیشنل ڈیلیما جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ادا کرتے ہیں ان کو پھر ان لوگوں کا نقصان اور خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے۔ جی، بہتر پاکستان میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار کرنے والی ان کمپنیوں کی جو ملک کو سالانہ 70 ارب سے زائد کا خسارہ دیتی ہیں، اور یہ خسارہ میرے اور آپ کے حصے میں آتا ہے جہاں بنیادی سہولیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی قومی مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنی ہو تو دھیمے مزاج لیکن ایک سخت اور ایک کلیئر موقف کے حامل صحافی جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں۔ وی آر آنرڈ ٹو ہیو جناب سہیل بڑائچ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ جیسے میں بات کر رہی تھی سر، تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ قومی شعور نہیں ہے ہمارے اندر، سوچ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، یا سب کچھ ہے لیکن ہم چالاکی کرتے ہیں اور ٹیکس چوری کرتے ہیں؟ سگریٹ کی جب کاروبار کی بات کی جائے، میرا یہ خیال ہے کہ قومی شعور کی کمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برڈن جو ہے سیلریڈ کلاس پر ہے یا ان لوگوں پر ہے جو مجبوراً ٹیکس دیتے ہیں یا جن کی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے، اور باقی جو ہماری بزنس کلاس ہے وہ بامر مجبوری صرف اتنا ٹیکس دیتی ہے جتنا کہ چھپا نہیں سکتے، اور جو چھپا سکتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے سگریٹ کے یہ لوگ ہیں، سگریٹ کے لیگل کاروبار کرنے والے، یہ چھپا سکتے ہیں، یہ اس کو قومی جو شعور ہے اس کی نظروں سے اوجھل کر کے یہ ٹیکس میں جل دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس کا برڈن تو پھر سب لوگوں پر ہی پڑتا ہے۔ بالکل صحیح، لیکن سر یہ ایک ریاست کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے جس کے سائے تلے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ قوانین توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوتاہی کہاں پر ہوئی ہے جس کی وجہ سے سالانہ 70 ارب سے زائد کا خسارہ سگریٹ کا غیر قانونی کاروبار صرف ایک اگر اس کی بات کریں تو ہمیں پہنچا رہا ہے؟ کہ ہم قانون کی عملداری مکمل طور پر نہیں کر سکے، خاص طور پر جو ٹیکس ہے اس کے بارے میں خوف نہیں ہے جس طرح سے خوف ہونا چاہیے ٹیکس کا۔ دنیا کے ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ٹیکس کا خوف ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر اس کی ٹیکس کی چوری پکڑی گئی تو اس کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم پاکستانی اور انڈین جرنلسٹ اکٹھے تھے اور باقی دنیا کے جرنلسٹ بھی اکٹھے تھے، تو سب کو لوگوں کو اپنے اپنے ٹیکس نمبر یاد تھے سوائے ہم پاکستانیوں کے، کیونکہ ہمیں یاد نہیں تھے ٹیکس نمبر، کیونکہ ہم اتنے پرٹیکولر نہیں ہیں۔ تو بنیادی بات ہے کہ ٹیکس دینا اور ٹیکس دہندہ ہونا یہ ایک آنر کی بات بھی ہے اور ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کی بات ہے۔ بالکل، اور لیکن ہمارے ہاں آنر جو ہے اٹ گوز ادر وے، کہ وہ لوگ جو ہیں جو جل دینے میں قانون کو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں کہ زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں اپنی گرفت میں لینے کی یا قانون کو اپنے تحت آپریٹ کرنے کی صلاحیت یا طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے سر، اور اگر فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی جائے تو 2019 سے 2021 میں 70 ارب سے سالانہ کی جو ٹیکس چوری ہے وہ ریکارڈ میں ظاہر ہوئی، لیکن اب جو اپسوس کی رپورٹ آئی ہے اس نے تو اور بھی زیادہ ہوش اڑا دیا نا۔ یہ جو لیٹسٹ رپورٹ جاری کی گئی ہے اپسوس کی طرف
طرف سے اس کے مطابق اب یہ خسارہ 80 ارب سے زائد ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگ اب باشعور ہوتے جا رہے ہیں, اب تو میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, قانون کی نظر سے بھی کچھ نہیں چھپ سکتا, تو پھر ان معاملات کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ قانون کا جو سخت شکنجہ ہے وہ اس بارے میں اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ریلیکسیشنز دیں گے اور آپ انلیگل ٹریڈ کو فروغ دیں گے, ٹیکس نہیں لیں گے, تو اس سے برڈن کس پہ پڑا؟ برڈن اس پہ پڑا جو بیچارہ شریف آدمی ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, وہ زیادہ ٹیکس دے گا. بہرحال ملک تو چلنا ہے, اسپتال چلنے ہیں, اسکول چلنے ہیں, اور یہ تبھی چلیں گے جب لوگ ٹیکس دیں گے. تو بنیادی بات ہے کہ آپ جب ان سے ہاتھ ہولا رکھتے ہیں یا نرمی کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور جب ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس ملک کے عوام کا آپ خون چوستے ہیں. تو اس مسئلے کو جتنی جلدی روکا جائے اتنا اچھا ہے. اچھا سر, ذمہ داروں کا تعین کرنا ہو اگر, کیونکہ اس پورے پیرافرنیلیا میں ایک تو وہ سگریٹ کی غیر قانونی کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں جو 70 ارب سے زائد کا ٹیکس خسارہ جو ہے وہ دیتی ہیں ہر سال گورنمنٹ کو. پھر گورنمنٹ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ ٹیکس جو ہے وصول کرے گا. پھر ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ انفورس کیا جائے. آپ ذمہ داری کا اگر تعین کرنے لگیں تو کس کو آپ پرائرٹی میں کہاں پہ رکھیں گے؟ میرا خیال ہے دیکھیں جی, انلیگل کاروبار تو دنیا میں ہر جگہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ سراسر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ کرنے دے. ٹھیک ہے, یہ تو لوگ دیکھیں ہر منافع کمائی کے لیے, منافع کے حاصل کرنے کے لیے چور راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ ریاست کا کام ہے کہ چور راستے تلاش نہ کرنے دے اور ان کا سدباب کرے بڑا مؤثر. تو یہاں بھی اگر کوئی انلیگل سگریٹ بنانے والے ہیں یا وہ کرنے والے ہیں, ان کا اگر سدباب کیا جائے, ان کو روکا جائے, تو پھر میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں رہے گا. آپ نے جو پرائرٹیز کا تعین کیا اس میں آپ کے خیال میں ریاست ہی اصل محرک بھی ہے, ریاست ذمہ دار بھی ہے کہ وہ ناکامی ہے اس کی کہ وہ اس ٹیکس چوری کو آج تک روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں جی, جو چور ہے یا جو ڈاکو ہے اس سے اپیل تو نہیں کی جا سکتی, پولیس سے ہی اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا سدباب کریں. بالکل بالکل, وہ کہتے ہیں سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے. سو فیض صاحب نے مصرع بہت پہلے کہا تھا کہ آپ ظالم سے فریاد جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے. ہمارے آج مہمان ہمارے ساتھ ہیں سہیل وڑائچ صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بہتر پاکستان میں. جوائن اس آفٹر دا بریک. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں یونیورسٹیز فنڈز کی کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری. اب خسارہ بس خدارا. ویلکم بیک. بہتر پاکستان جو ہم سب کا خواب بھی ہے اور ہمارا پروگرام بھی. آج ہمارے مہمان ہیں ملک نامور صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب. اور وڑائچ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ریلیشن شپ ہے نا,
اور یہ ایک بڑا جسے کہنا چاہیے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جتنی ٹیکس چوری بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی ملک پہ غیر ملکی قرضوں کا دباؤ بھی بڑھتا جاتا ہے. ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ لوگ آپ کی بات جو ہے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, تو آپ اپنے انداز میں کیسے اسے سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے جی, جو ملک چلانے کے لیے ٹیکس کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کو ٹیکس نہیں آپ کے پاس ہوگا تو آپ قرضے لیں گے, آپ خسارے کو پورا کریں گے. آپ نے ملک کی یونیورسٹیاں چلانی ہیں, آپ نے ہسپتال چلانے ہیں, تنخواہیں دینی ہیں, اور ظاہر ہے وہ ٹیکس سے ہی چلتی ہیں. تو اور جب ٹیکس نہیں آتا تو ہم ہر دفعہ پھر قرضہ لیتے ہیں, اور قرضے سے پھر سارا کچھ چلاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پراپر ٹیکس لیں تاکہ قرضہ بند ہو. جی جو ہم ٹیکس کی ریشو اپنی بڑھاتے جائیں گے اتنے ظاہر ہے ہمارے قرضے کم ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, آپ تو چونکہ اتنے عرصے سے جرنلزم میں ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے, حکومتی اداروں کو بھی جانتے ہیں, ان کی ریڈ ٹیپزم کو بھی جانتے ہیں, ان کے اندر پہیے لگانے والے میکینزمز کو بھی جانتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا وہ کام ہے جو کیا جائے تو شاید یہ آوے کا آوا جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے توجہ کی ضرورت ہے, شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مہم چل رہی ہے بہتر پاکستان کی, اس طرح کی اگر مہمات چلیں, مثلا شاید اس سے پہلے کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ سگریٹ کے لیگل ٹریڈ میں بھی اتنے پیسے ہیں, 70 ارب سے زیادہ پیسے ہیں. شاید کسی کو سالانہ اتنا نقصان کا اندازہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ایسا سگریٹ پیتے ہیں جس کا ٹیکس دیا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ اس سگریٹ کا ٹیکس نہیں دیا گیا, اور وہ بالواسطہ اس جرم میں شریک ہیں. بالکل. تو ان کو جتنا یہ جرم کرنے والے ہیں بالواسطہ یا براہ راست, ان کو روکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جب بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں صحافی اس طرح کی چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں, اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے پھر پولیٹیکل انفلوئنس یا پھر اداروں کے اندر موجود ایسی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. میڈیا کے کردار سے آپ مطمئن ہیں, یہاں پہ متفق ہیں کہ میڈیا بھی شاید اس طرح سے نہیں کیمپین کر سکا, اس معاملے کو سامنے نہیں لا سکا؟ میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا کو کرنی چاہیے, میڈیا کرتا بھی ہے, لیکن شاید میڈیا کی پہنچ سے بھی یہ بہت دور ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں جو اس طرح کے انلیگل ٹریڈ میں ہیں. ان کے خلاف میرا خیال ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ شاید ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں, اس کے لیے ایک پوری ٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہونی چاہیے جو اس طرح کے کام کا اندازہ کر سکے اور یہ اندازہ لگا سکے کہ کتنا خسارہ ہے. مثلا یہ جو فگر ہے 70 ارب سے زائد, یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہتر انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اس سے پہلے جو کوئی نہیں کر سکا تھا. اچھا سر, کس قسم کا دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی صحافی اگر اس طرح کی کوئی بات رپورٹ کرنے کا یا اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں بہت سارے بلیک میلر ہیں, بہت سارے مافیاز ہیں, بہت سارے نیگیٹو لوگ ہیں, وہ ہر طرح کے دباؤ کا شکار کرتے ہیں. لوگوں کے کارٹل بنے ہوئے ہیں, وہ کارٹل جو ہیں وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, پھر ان کے مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں, اور وہ مفادات کے ذریعے پھر اپنے آپ ہٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ چلتا ہے. بالکل صحیح. ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ بہتر پاکستان کی کیمپین لانچ کی, جس کا مطلب یہ تھا کہ سالانہ 70 ارب سے زائد کی ٹیکس چوری کو روکا جا سکے اور ملک میں اس پیسے کے ذریعے سے بہتری لائی جا سکے صحت کے یا پھر ٹورزم کے یا پھر سڑکوں کے بنانے میں, جہاں جہاں پہ اس پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو جو لوگ اس سے جڑے ان سب کی کردار کشی کی گئی, ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ چلائی گئی. اس معاملے پہ یہ آپ کا ایک وسیع صحافتی تجربے کا بھی حصہ ہے یہ, تو بتائیے گا کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ واٹ از دا خیال ہے پرائز؟ کہ جب آپ کسی کاز کے ساتھ جڑتے ہیں, کوئی بھی کاز ہو, تو ظاہر ہے یہ رسک تو لینا پڑتا ہے کہ پھر آپ کے خلاف نیگیٹو کمپین بھی ہوتی ہے, آپ کو تانے بھی دیے جاتے ہیں, آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کن مفادات کے تحت اس کے ساتھ جڑے ہیں. تو یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کو ان کو برداشت کرنا ہے. اگر یہ مہم کامیاب ہو جاتی ہے, گورنمنٹ کو, عوام کو آگہی ہو جاتی ہے اور یہ راستہ بند ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہم سے جڑنے والے اٹس ورتھ اٹ. لیکن سر اس سے ہم بہت بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اداروں کے اندر موجود ان اہلکاروں پر آنے والے دباؤ کا, کہ جب وہ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے یا قانون کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, تو انہیں کس طرح کے دباؤ کا یا ہراسمنٹ کا یا کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, ہمارے جیسے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ اس طرح کے جو کارٹل ہیں وہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں, نیگیٹو
ان کے بہت بڑے بڑے مالی مفادات ہوتے ہیں. ان مالی مفادات میں پھر وہ اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اس بیانیے میں آپ 100 اچھی کاز کی بات کریں، وہ اپنے اس بیانیے سے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بیانیے میں کیا غلط ہے کہ 70 ارب سے زائد جو ٹیکس ہے اس کو بچایا جائے. جی. لیکن ظاہر ہے اس پہ بھی لوگ نیگیٹو اسپریشنز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ آپ کو اگر یقین ہو کہ آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کاز کی حمایت کر رہے ہیں، تو پھر کھڑے ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں نئی یونیورسٹیز فنڈز میں کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری. 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں، جبکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہے. اگر یہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم ہر سال 22 نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. اب خسارہ بس خدا را. ویلکم بیک. بہتر پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار سے ہونے والی سالانہ 70 ارب سے زائد کی ٹیکس چوری کو روکنے کے حوالے سے ملک کے ممتاز صحافی سہیل وڑائچ سے، جو کہ ہمارے آج مہمان ہیں. اچھا سر، دیکھیے ایف بی آر جو ہے وہ اب بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پہ جو ہے انیشیٹو لیا، ان کی طرف سے بھی ڈائریکٹیو سامنے آیا. اب چھاپے جو ہے وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. کیا یہ کوئی کردار ادا کریں گے اس 70 ارب کی سالانہ چوری کو روکنے میں، یا کچھ اور بھی کرنا پڑے؟ پہلے تو ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، چاہے یہ سٹیپ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. بالکل. لیکن ظاہر ہے ہم اس کو شعور کو بڑھائیں، اپنی کمپین کو بڑھائیں اور اس معاملے میں زور دیں، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں مزید شدت آئے گی. اور جو ہی عام بندوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم 70 ارب روپیہ جو ہے، 70 ارب سے زائد روپے صرف اپنی اس غلطی سے یا اپنی اس بھول سے یا اپنی بھول چوک سے ضائع کر رہے ہیں اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کون نہیں چاہے گا کہ وہ رقم جو ہے وہ خزانے میں واپس آئے اور اس سے یونیورسٹیاں، کالج، ہسپتال اور بہت سارے پینے کے پانی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہوں. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ بھی تو ایک بہت بڑی لیکس ہے نا، مطلب 70 ارب سے زائد کا خسارہ سالانہ، از اے بگ لیکس. مگر ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں آیا کسی بھی فورم سے، کسی بھی صحافتی اس سے قلم سے یا پھر اداروں کی طرف ان کو کرٹیسائز کرنے میں. اس کی وجوہات کا تعین بھی کیجیے گا کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ٹریڈز ہیں ان کو اس طرح سے اسٹڈی بھی نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں بہت سارے اور بھی اللیگل ٹریڈز ہیں، لیکن مثلا میں سچی بات بتاؤں، مجھے خود اندازہ نہیں تھا جب تک کہ یہ میں نے فگر سنی نہیں اور جب تک میں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا کہ سگریٹ کے اللیگل ٹریڈ میں اتنے پیسے ہیں. مجھے خود اندازہ نہیں تھا. اور کبھی اگر وہ دیکھے بھی ہیں ہم نے وہ سگریٹ، اللیگل سگریٹ، تو اس کو اگنور کیا ہے، غور نہیں کیا. تو اسی طرح ہماری طرح ہی سارے لوگ کرتے ہیں. تو لیکن ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، اس کو روکا جائے. ہم خود ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو نہیں ٹیکس دیتے وہ ہمارا بھی استحصال کرتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں سر کہ کوئی بھی یہاں پہ پروجیکٹ لگایا جاتا ہے یا پھر دنیا کے وہ ممالک جو کہ دوسرے ممالک میں ترقیاتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یو ایس ایڈ جیسے پروجیکٹس، تو وہ کہتے ہیں یو ایس ٹیکس پیئرز منی.
وہ اس چیز کو اون کرتے ہیں, ویلیو کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر اپنے لوگوں کو جس غربت کی دلدل میں دھکیلے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ صحت علاج معالجہ ہو سکے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, روڈز نہیں ہیں. یہ جو صورتحال ہے جس میں عوام پس رہی ہے, لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کا جو قصوروار ہے کون ہے, ان کا مجرم کون ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس طرف توجہ ہونی چاہیے. ہمارا فوکس ادھر نہیں ہے. ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کون یہ کر رہا ہے, کس کی غلطی سے, کس کی کوتاہی سے یہ ہو رہا ہے, تو ہمیں ادھر فوکس کرنا چاہیے. تو یہ کمپین میرا خیال ہے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے. ایک تو ریاست کے جو اہلکار ہیں, عملدار ہیں, ان پر یہ زور دیا جائے, جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو توجہ اس طرف دلائی جائے تاکہ وہ صحیح فیصلے کریں اور پھر اس پر صحیح عمل درآمد کریں. اچھا, کچھ اور ایسا سر جو آپ اس مسئلے سے جڑا ہوا ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے لانا چاہیے, ان سے بات کرنا چاہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, ایک تو پہلے جو یہ کمپین ہے اللیگل ٹریڈ کی, اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو پاکستان میں جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ بڑا مہنگا سگریٹ خریدتے ہیں, اور مہنگا اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں جی. اور ایک وہ لوگ ہیں جو بہت سستا سگریٹ خریدتے ہیں اور وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہوتے ہیں. ان کو روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ جتنی دیر یہ نہیں رکے گی اتنی دیر پاکستان کے قومی خزانے کا فائدہ نہیں ہوگا, عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا, اور اس بندے کا بھی استحصال ختم نہیں ہوگا جو ٹیکس دیتا ہے, اور اس بندے کا استحصال بھی ختم نہیں ہوگا جو سگریٹ جو ہے وہ ٹیکس والی پیتا ہے. ہاں جی. اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو ہے جو ٹیکس کے بغیر والا سگریٹ پی رہا ہے. بالکل صحیح. سو یہ ایک بہت وشیس سائیکل ہے جو توڑنا پڑے گا, اور اس کو توڑنے میں آپ کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. سر, آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ابھی ہم دکھانا چاہیں گے کہ 70 ارب سے زائد یہ ڈیجٹس نہیں ہیں, یہ بہت بڑی رقم ہے. اٹ کین ٹرن اراؤنڈ تھنگس. آپ کو معلوم ہے ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے, جو اس سخت گرمی میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن رومز میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ کھلی آسمان کے نیچے ہیں. ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ, کوئی چھت نہیں ہے. سو اگر یہ 70 ارب روپے ہمارے پاس ہوں تو اس مسئلے پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, ہنسا کہانی میں ہمیں فرحین بتا رہی ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر تمباکو کی صنعت کا اللیسٹ سیکٹر سالانہ 70 ارب روپے سے زائد ٹیکس چوری نہ کرے تو ہم گھروں سے محروم کتنے لوگوں کو رہائش فراہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی کمی ہے, یعنی تقریباً 8 کروڑ پاکستانی اپنے گھر میں نہیں رہتے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے مطابق ایک اپارٹمنٹ بنانے پر 21,24,000 روپے خرچ آتا ہے, یعنی تمباکو کے غیر قانونی سیکٹر سے 70 ارب روپے سے زائد کا جو ٹیکس ہر سال چوری ہوتا ہے, ان پیسوں میں ہم 36,252 گھر ایک سال میں تعمیر کر سکتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق شہروں میں فی گھر اوسطاً 7 لوگ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالانہ 2,60,000 بے گھر افراد کو تمباکو کے غیر قانونی سیکٹر کے سالانہ چوری کیے گئے 70 ارب سے زائد کے ٹیکس سے اپنا گھر مل سکتا ہے. جی, ویلکم بیک. آئی ایم شیور کہ رپورٹ دیکھ کے آپ کا بھی جو ہے دل کیا ہوگا کہ کسی طرح سے فوری طور پر اس 70 ارب کی سالانہ ٹیکس چوری کو سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار کرنے والی کمپنیوں سے روکا جا سکے. اور سر, آپ بھی آئی ایم شیور یہ ڈیفینیٹلی جی, یہ رپورٹ اور اس کے اعداد و شمار سے آنکھیں کھل جانی چاہیے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا یہ اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, معاشرے کو, پاکستان کو, پاکستان کے خزانے کو, اور پاکستان کے ہر ٹیکس دہندہ کو, اور پاکستان کے ہر تنخواہ دار کو. بالکل. اچھا سر, آپ کے خیال میں ابھی آپ کی جرنلسٹک انالیسس چاہیے مجھے یہاں پہ, یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ اتنا عرصے تک یہ تمام چوری جو ہے انڈر دا کارپیٹ رہی, کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ جب مطلب پارلیمنٹیرینس کو اندازہ نہیں ہوا, لیجسلیٹرز کو اندازہ نہیں ہوا, جرنلسٹ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ملک کو اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے, 70 ارب سالانہ کا نقصان, اور ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے. میرے خیال ہے کسی کو اس حد تک چوری کا اندازہ نہیں تھا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو اندازہ تھا کہ چوری ہے اور بہت ساری چوریاں ہو رہی ہیں,
لیکن شاید اس کے اعداد و شمار نے آنکھیں کھولی ہیں زیادہ کہ یہ اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے اور اتنا بڑا اللیگل ٹریڈ ہے، یہ شاید اندازہ نہیں تھا. یہ پالیسی میکرز کو بھی، لیجسلیٹرز کو بھی، شاید کسی کو بھی پتہ نہیں ہارس تھا. ٹریڈنگ کرنے والوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنا 70 ارب جو ہے یا 70 ارب سے زائد، اس کا مطلب ہے ترقیاتی فنڈ اتنا کم ہو جاتا ہے، اتنا تنخواہوں میں کٹ لگتا ہے، اتنا آپ قرضے لیتے ہیں، اتنی آپ کا بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے. تو اگر اس فگر کو اس کے اندر ڈالیں تو کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. آپ کے حال میں جو لوگ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا خرید و فروخت جاری ہوتی ہے جب اسمبلی میں یا سینٹ میں، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی قیمت جو لگ رہی ہوتی ہے تو اس بھاؤتاؤ کے پیچھے کوئی تو منڈی لگی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی تجارتی فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک آنکھیں نہیں کھلی تھیں، جب تک یہ اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، کسی کو صحیح اندازہ نہیں تھا. صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور شکریہ کہ آپ اس کیمپین سے جڑے اور آپ نے بتایا لوگوں کو کہ یہ 70 ارب سے زائد سالانہ چوری جو ہے یہ ملکی خزانے کا نقصان ہے، یہ آپ کا اور ہمارا نقصان ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے اور تشریف لانے کے لیے. جب تک ہم اپنے فرض کا احساس نہیں کریں گے اور اس ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے کہ اپنا فرض بھی، اپنا ٹیکس بھی مکمل ادا کرنا ہے، اور جو نہیں ادا کر رہے ان کو بھی قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ ٹیکس ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے نتیجے میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی حکومت جو ہے وہ اہل ہو سکے، اس قابل ہو سکے. سو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہتر پاکستان میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم سے جڑنے کے لیے اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں www.behtarpakistan.com پہ. انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں بہتر پاکستان پر. ٹویٹر ہینڈل ہے ہمارا @بہتر پاکستان. سو سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.